بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ زندگی مثل برف ہو رہی ہے کم، زندگی مثل برف ہو رہی ہے کم، رفتہ رفتہ چپکے دم بدم۔ سامعین محترم، وقت کا دھارا بڑی تیزی سے بہہ رہا ہے۔ کاروان زندگی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ فصل بہار کی مبارک اور قیمتی گھڑیاں لمحہ بلمحہ کم ہوتی جا رہی ہیں۔ رمضان المبارک کا نصف اول مکمل ہوا اور نصف ثانی کا آغاز ہو چکا ہے۔ یقیناً ماہ رمضان کے گزرے ہوئے لمحات میں ہم سے کوتاہی اور ناقدری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ان کو معاف فرمائے اور آنے والی ایک ایک گھڑی کو انتہائی قدردانی اور اپنی رضامندی کے مطابق گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس وقت مجھے آپ حضرات کی خدمت میں عورتوں کے متعلق چند اہم اور مخصوص مسائل عرض کرنے ہیں۔ وہ عورتیں جو گھروں میں افطاری یعنی شام کا کھانا تیار کرتی ہیں، کیا وہ کھانا بناتے وقت کھانے کا ذائقہ یعنی نمک وغیرہ چکھ سکتی ہیں؟ تو اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر مجبوری کی حالت ہے یعنی شوہر سخت مزاج ہے، کھانے میں نمک وغیرہ کی ہلکی پھلکی کمی بیشی کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، اپنی بہادری اور مردانگی کے جوہر دکھاتے ہوئے عورت پر ظلم ڈھانے لگتا ہے، ایسی صورتحال میں شریعت مطہرہ نے عورت کے لیے بلا کراہت جائز قرار دیا ہے کہ وہ کھانے میں نمک وغیرہ چکھ سکتی ہیں، مگر اتنا احتیاط لازمی طور پر رکھے کہ صرف زبان کے اگلے حصے سے چکھے اور فوراً تھوک دے، اس کا اثر حلق میں نہ جانے پائے۔ اگر چکھنے میں مبالغے سے کام لیا اور ذائقے کا اثر حلق میں پہنچ گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ایام حیض یعنی ماہواری کے دنوں میں روزہ رکھنا عورت کے لیے حرام ہے، لیکن اگر کوئی عورت روزے کی نیت کر کے دن بھر کھانے پینے سے رکی رہے تب بھی اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا اور اس روزے کی اس پر قضا لازم ہوگی۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ایجادات کی بھرمار ہے، لہذا ایسی دوائیں بھی ایجاد ہو چکی ہیں کہ جن کو کھانے سے ہر مہینے ماہواری کا آنے والا خون ایک متعین مدت یعنی کچھ دنوں کے لیے بند ہو جاتا ہے اور وہ ان دنوں میں پاک رہتی ہے۔ چنانچہ بہت سی عورتیں رمضان المبارک کے پورے مہینے پاک رہنے کے لیے اس دوا کا استعمال کر رہی ہیں تاکہ رمضان کے مکمل روزے رکھے جائیں اور رمضان کے بعد روزوں کی قضا کا وزن ان کے سروں پر نہ رہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا ایسی مانع حیض دوا کا استعمال جائز ہے؟ جدید فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس دوا کے استعمال کرنے پر شرعی کوئی ممانعت نہیں ہے،
بلکہ جائز ہے، مگر ماہرین صحت اور ڈاکٹر حضرات اس دوا کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دوا عورت کی اندرونی رحم یعنی بچے دانی کے لیے انتہائی مضر اور نقصان دہ ہے، اور اس سے ماہواری کے ایام کے نظام میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیش آ جاتے ہیں۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ایسی دواؤں کے استعمال سے بچیں، اور اللہ رب العزت نے جو ان کے حق میں خون حیض اور ماہواری کو مقدر کیا ہے اس پر رضامندی کے ساتھ صبر کریں۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی قابل توجہ ہے کہ اگر کسی حائضہ عورت سے کوئی اس کے روزے کے بارے میں سوال کرے کہ کیا آپ کا روزہ ہے، اب یہ عورت کیا جواب دے؟ اگر یہ کہے کہ نہیں میرا روزہ نہیں ہے تو یہ اس کے لیے شرم کی بات ہے، چونکہ عورتیں ان ایام کو ظاہر کرنے سے شرماتی ہیں اور واقعتاً یہ مقام شرم و حیا ہے۔ اور اگر یہ عورت جواب میں کہے کہ ہاں میرا روزہ ہے تو یہ بالکل صراحتاً جھوٹ ہے، چونکہ حقیقت یہ ہے کہ عورت حالت حیض میں ہے اور اس کا روزہ نہیں ہو سکتا، اور جھوٹ بولنا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں فقہا نے لکھا ہے کہ جب ایسی عورت سے کوئی اس کے روزے کے متعلق سوال کرے تو یہ عورت جواب میں کوئی ایسا لفظ استعمال کرے جو جھوٹ بھی نہ ہو اور سائل کو جواب بھی مل جائے۔ مثال کے طور پر یہ کہہ دے کہ میں نے سحری تمہارے ساتھ کی تھی، یہ ایسا لفظ ہے کہ اس سے جھوٹ بھی نہیں ہوگا اور سائل بھی مطمئن ہو جائے گا اور کسی نہ کسی درجے میں اس کو اس کا جواب مل جائے گا۔ لہذا اس کے علاوہ اپنی ذہن اور عقل کے اعتبار سے جو بھی مناسب کلمات ہوں وہ جواب میں کہے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔